الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج ہماری تیسری نشست ہے عقیدہ ختم نبوت کے اعتبار سے۔ پچھلی نشست میں ہم نے عقیدہ ختم نبوت اور اس کے متعلقات کے بارے میں پڑھا۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم مرزا غلام احمد ملعون کی شخصیت اور کردار کو خود انہی لوگوں کی کتابوں اور تحریرات کی روشنی میں دیکھیں گے۔ آج کی نشست میں مرزا ملعون غلام احمد قادیانی کی شخصیت اور کردار کو بیان کیا جائے گا، اور انشاءاللہ آج کی گفتگو سے یہ واضح ہو جائے گا کہ مرزا ملعون انتہائی بدگفتار، ہرزہ سرائی میں منہ زور، جھوٹ کا مجسمہ، حریص اور لالچی اور فرنگیوں کا غلام تھا۔ مرزا ملعون کی شخصیت اور کردار کے مطالعے سے سوائے اندھیرے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب قادیانی حضرات سے مرزا ملعون کی شخصیت اور کردار کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے تو وہ باتوں کا رخ قرآن اور حدیث کی طرف پھیر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مرزا ملعون کا کوئی مفصل تعارف نہ ہونے پائے۔ اور مرزا ملعون کی شخصیت اور کردار کو زیر بحث لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تحقیق کا راستہ ہمیں مرزا ملعون کے خلیفہ نور الدین بھیروی نے بتایا۔ چنانچہ مرزا بشیر احمد لکھتا ہے کہ مولوی نور الدین صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ تو نور الدین نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے پھر؟ تو نور الدین نے کہا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ صادق اور راست باز ہے یا نہیں۔ اگر صادق ہے تو بہرحال اس کی بات کو قبول کریں گے۔ اچھا، آج کی ہماری اس نشست کی خاص بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آج جو بھی کچھ ہم بات کریں گے وہ ہم قرآن و حدیث سے نہیں بلکہ انہی کی تحریرات اور کتابوں کی روشنی میں بات کریں گے۔ لہٰذا جب بھی کوئی بات کریں گے، کسی بھی بات کا حوالہ دیں گے تو انہی کی کتابوں کا اصل عکس وہ بھی اسکرین پر انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہاں یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے بلکہ خود انہی کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہے اور یہ بات انہوں نے کہی ہے، جیسے کہ یہ بھی اسکرین پر آپ کے سامنے موجود۔ تو لہٰذا یعنی پہلے مدعی نبوت کو جاننے کی کوشش کرو کہ وہ سچا ہے یا نہیں۔ سو اس اصول کی روشنی میں پہلی بات چیت خود مرزا ملعون کے بارے میں ہونی چاہیے، اور مرزا ملعون کی زندگی اور شخصیت اور کردار کا ہی مطالعہ فتنہ قادیانیت کو سمجھنے میں مددگار ہوگا اور معاون ہوگا۔ لہٰذا ہم یہ مرزا غلام احمد ملعون کی شخصیت اور کردار کو نہایت مختصر پیرائے میں آپ کے سامنے لاتے ہیں، جن کا ماخذ خود مرزا ملعون اور دیگر قادیانی حضرات کی کتابیں ہیں۔ ظاہر سی بات انہی کا دعویٰ ہے، انہوں نے اصول بنایا تو سب سے پہلے انہی کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، اسی کو ہم آپ کے سامنے لائیں گے کہ آیا یہ اپنے دعووں کے اعتبار سے سچا ہے یا نہیں، یا اس کردار کا حامل شخص کیا ایک عام انسان کہلانے کے لائق ہے، چاہے جائے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے۔ بقول شاعر آئینہ ہاتھ میں لے اور بار بار دیکھ، اے گل اپنے حسن کی آپ ہی بہار دیکھ۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا نام جانتے ہیں۔ مرزا ملعون اپنا تعارف خود یوں کرواتا ہے کہ اب میرے سوانح اس طرح پر ہیں: نام غلام احمد، والد کا نام غلام مرتضیٰ، دادا کا نام عطا محمد اور پردادا کا نام گل محمد۔ یہ خود اس نے اپنی کتاب کے اندر اپنے نام وغیرہ لکھے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ کسی کاپی پر لکھتے جائیں تاکہ اس کی ایک بات کو دوسری بات کے ساتھ ملا سکیں۔ بہت زیادہ تضاد بیانی ہے اس کی باتوں کے اندر، چونکہ ہم نے تو مطالعہ آج کی نشست کے اندر یہی مطالعہ کرنا ہے کہ ایک ایسا شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ خود اخلاق اور کردار کے اعتبار سے کیا اس قابل ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے۔ مرزا ملعون کا بیٹا اپنے باپ کے نام کے متعلق لکھتا ہے کہ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایما سے چند بوڑھی عورتیں آئیں تو انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ سندھی ہمارے گاؤں میں چڑیاں پکڑا کرتا تھا۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں نہ سمجھ سکی کہ سندھی سے کون مراد ہے۔ آخر معلوم ہوا کہ ان کے مراد خود مرزا ملعون سے ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے بچپن میں چڑیاں پکڑتا تھا۔ کہ نبوت کا حامل جو شخص
آگے چل کر جن کو اللہ کی طرف سے نبوت ملنی ہے، یہ ایسی پاک ہستیاں ہوا کرتی ہیں کہ ماں کے پیٹ سے لے کر اس دنیا سے پردہ فرمانے تک، اس وقت تک ان کی زندگیاں ہر اعتبار سے پاک اور صاف ہوا کرتی ہیں اور لہو و لعب سے محفوظ ہوا کرتی ہیں۔ پھر وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ سندھی غالباً دسبندھی یا دسبندھی سے بگڑا ہوا ہے، جو ایسے بچے کو کہتے ہیں جس پر کسی منت کے نتیجے میں 10 دفعہ کوئی چیز باندھی جائے، اور بعض دفعہ منت کوئی نہیں ہوتی بلکہ یوں ہی پیار سے عورتیں اپنے کسی بچے پر یہ رسم ادا کر کے اسے سندھی پکارنے لگ جاتی ہیں۔ یہ اس کی کتاب کا عکس جو اس کے اپنے بیٹے نے اپنی کتاب کے اندر لکھا۔ اب آتے ہیں اس کی تاریخ پیدائش پر۔ اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ مرزا ملعون سن 1897 میں اپنی تاریخ پیدائش کو بیان کرتا ہے کہ اب میرے ذاتی سوانح یہ ہے کہ میری تاریخ پیدائش، میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی اور 1857 میں 16 برس یا 17 برس میں تھا۔ اس بات کو غور کر لیجئے کہ اپنی تاریخ پیدائش خود جو بتاتا ہے وہ یہ 1839 یا 1840 بتا رہا ہے۔ آگے چلیں جو اس نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اب مرزا ملعون نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار اور واقعات کے تناظر میں اپنی عمر یہی بتائی۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت اپنی عمر 16 یا 17 برس بیان کی۔ مولوی گل علی شاہ سے ابتدائی تعلیم کے آغاز کے وقت اپنی عمر 17 یا 18 سال بتائی۔ اسی طرح اپنے والد کی وفات کے وقت اپنی عمر 34 یا 35 بتائی۔ تو ان تمام شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا ملعون اپنی تاریخ پیدائش کے معاملے میں غلط ہونے کو 1 سال سے زیادہ کی گنجائش نہیں دیتا، اور یہ کہ ان کی بیان کردہ اپنی تاریخ پیدائش درست ہے، اور اس کی تائید مرزا ملعون کی زندگی کے مختلف واقعات سے ہوتی ہے، جیسے کہ اسکرین پر بھی موجود ہے آپ کی، کہ اپنی تاریخ کو 1 سال کا گیپ دیتا ہے کہ ہاں 1 سال اوپر نیچے ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، یعنی 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا۔ یہ سارے اس کی کتاب کے حوالے اسکرین پر آپ کے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم مرزا ملعون کی تاریخ پیدائش کو اتنی تفصیل سے بیان کیوں کر رہے ہیں اور اس کو متعدد حوالوں سے ثابت کیوں کر رہے ہیں؟ دراصل اس کی وجہ مرزا ملعون کی ایک پیشن گوئی ہے۔ چونکہ نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے سوچ لیا کہ نبی پیشن گوئی کرتے ہیں، آگے کی حالت بتائے جاتے ہیں، اس نے بھی پیشن گوئی کر دی۔ جو 26 مئی 1908 میں اس کو ہیضے کی بیماری کی وجہ سے جو موت ہوئی اس وجہ سے پوری نہ ہو سکی، تو مرزا ملعون اپنی بیان کرتا تاریخ پیدائش کے مطابق 68 یا 69 سال کی عمر میں وفات اس نے پائی۔ 1839 یا 40 میں پیدا ہوا، 1908 میں مردار ہوا، تو اس اعتبار سے اس کی عمر 68 یا 69 سال ہو گئی، اس عمر میں اس کا انتقال ہوا۔ لیکن مرزا ملعون کی اپنی جو پیشن گوئی تھی اس کی عمر کم از کم 74 یا زیادہ زیادہ 46 سال ہونا چاہیے تھی اس کی، جیسا کہ اس کی پیشن گوئی جو ہے وہ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ ہم تجھے ایک پاک اور آرام کی زندگی عنایت کریں گے، 80 برس یا اس کے قریب قریب، یعنی 2-4 برس کم یا زیادہ، اور تو ایک دور کی نسل دیکھے گا، بلندی اور غلبے کا مظہر، گویا خدا آسمان سے نازل ہوا۔ تو اب یہ دیکھیں اس کی پیشن گوئی کے مطابق اس کی عمر 76 سے 80 برس ہونی چاہیے تھی، جو اس نے اپنے متعلق لکھ دیا اپنی اس کتاب کے اندر۔ یہ دیکھیں اسکرین کا کٹ شاٹ۔ لیکن ہوا کیا؟ مرزا کا انتقال ہوا 1908 میں، اس کو تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، دنیا نے دیکھا کہ 1908 میں مردار ہوا۔ اب کیا کیا جائے؟ تو قادیانی امت اس بات پر آ گئی کہ جس طرح بھی بن پائے اس کے سال پیدائش کو بدلا جائے، ورنہ مرزا کا یہ الہام بلکہ خدا کا وعدہ ہی ان کے تابوت کے آخری کیل بن جاتا کہ مرزا نے پیشن گوئی کی تھی، نبوت، ایک مدعی نبوت کا دعویٰ تھا کہ 76 یا 80 سال وہ زندہ رہے گا، لیکن 1908 میں انتقال ہونے سے وہ بات پوری نہیں ہو سکی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنی تاریخ پیدائش کو تبدیل کرنا شروع کیا اور اس کو بدل دیا۔ بقول شاعر، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ اسی طرح ایک اور حل نہ ہونے والا معمہ بھی ہے، وہ یہ کہ یہ مرزا ملعون کس قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ خود اپنے متعلق کہتا ہے کہ چنانچہ 1998 میں مرزا ملعون اپنی قوم کے بارے میں لکھتا ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ ہماری قوم مغل برلاس ہے
اور میرے بزرگوں نے اپنے کاغذات سے جو اب تک محفوظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند سے آئے تھے. تو اپنے متعلق وہ لکھتا ہے کہ اس کا تعلق قوم مغل سے تھا، یعنی یہ مغل تھا 1998 میں. یہ اس کی کتاب کا حوالہ. اچھا جی. لیکن سن 1900 میں اپنی قوم کے متعلق یہ لکھتا ہے کہ اب خدا کے کلام سے معلوم ہوا، یعنی اللہ کی طرف سے الہام ہوا وہی اس کو، کہ دراصل ہمارا خاندان فارسی خاندان ہے. سو اس پر ہم پورے یقین سے ایمان لاتے ہیں، کیونکہ خاندانوں کی حقیقت جیسے کہ خدا تعالیٰ کو معلوم ہے کسی دوسرے کو ہرگز معلوم نہیں، اور اسی کا علم صحیح اور یقینی ہے اور دوسروں کا شکی اور ظنی علم ہے. یہ اس نے اپنی کتاب کے اندر درج کیا. یعنی پہلے اب خود کو مغل کہا، اب کچھ عرصے کے بعد اپنے آپ کو فارسی کہنا شروع کر دیا. پھر صرف 1 سال کے بعد یعنی سن 1901 میں ایک اور رنگ بدلا اس نے اور لکھا کہ خدا نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں اسرائیلی بھی ہوں اور فاطمی بھی، اور دونوں خونوں سے حصہ رکھتا ہوں. یہ اس نے اپنی کتاب کے اندر اس کو بھی درج کیا. پھر مزید اس کے اگلے سال یعنی سن 1902 میں پھر ایک اور وہمہ اس پر سوار ہوا جو وفات تک اس کو ثابت کرنے کی کوشش میں لگا رہا، کہ شیخ محی الدین ابن عربی کے ایک کشف کے ضمن میں لکھتا ہے کہ سو اسی کشف کے مطابق اس عاجز کی ولادت ہوئی، اور اسی کشف کے مطابق میرے بزرگ چینی حدود سے پنجاب میں پہنچے تھے. اب خود کو اس نے چینی کہلوانا شروع کر دیا. وجہ ساری باتوں کی میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ اگلی سلائیڈوں میں. صرف پہلے اس کے یہ گرگٹ رنگی دیکھیں کہ کس طرح اپنے آپ کو یہ بدلتا جا رہا ہے. تو مرزا ملعون کا دوسری قوموں اور خاندانوں میں داخل ہونے بے وجہ نہ تھا، بلکہ محض اپنے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے اس نے مصلحت آمیز جھوٹ پر عمل کیا. یعنی پہلے خود کو مغل کہا، پھر فارسی کہا، پھر اسرائیلی اور فاطمی کہا، اور پھر چینی اصل بھی کہ چینی بھی کہہ دیا خود کو. تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات تھی. وہ یہ کہ خود کو مغل تو کہہ دیا، مغل تھا یہ، پھر فارسی بنا. کیوں یہ ضرورت پیش اس لیے آئی کہ فارسی بننے کی تحریک کا سبب صحیح بخاری اور مسلم شریف کی وہ حدیث تھی جس میں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسیوں کی حق شناسی اور استعداد ایمان بیان فرمائی. یہ حدیث سب نے سنی ہوئی ہے، فارسیوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے. تو اس وجہ سے اس نے خود کو فارسی کہلوانا شروع کر دیا. پھر آگے چل کر اس نے خود کو سادات میں شامل کیا. وجہ یہ کہ خاندانی طور پر تو مغل تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہماری نشست ہوگی وہ اسی متعلق ہوگی کہ اس نے مختلف دعوے کیے تھے. کبھی خود کو مجدد کہا، کبھی خلیفت اللہ کہا، تو کبھی مہدی کہا، کبھی عیسیٰ کہا، کبھی مریم کہا، کبھی خدائی کا دعویٰ کیا، کبھی معاذ اللہ خدا کی بیوی ہونے کا دعویٰ کیا. بہت سارے دعوے کیے. تو ان تمام دعووں کا بھی انشاءاللہ پوسٹ مارٹم ہم کریں گے اگلی نشست میں. تو جب اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو علماء اسلام نے یہ کہہ کر اس کا تعاقب کیا کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت مہدی تو خاندان نبوت میں سے ہوں گے. چونکہ جب تو اگر مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مغل خاندان سے ہے، جبکہ مہدی تو خاندان نبوت میں سے ہوں گے. اب کیا کریں جی؟ چنانچہ خود اس کو ارشاد نبوی کا مصداق قرار دینے اور ان دعوی مہدویت کو فروغ دینے کے لیے خود کو سادات میں شامل کر لیا. چلیں جی، مرضی کا خاندان ہے نا، جب چاہے کہیں بھی اب شفٹ ہو جائیں اور چھلانگ لگا لے. اب آگے چل کر جو خود کو اس نے چینی الاصل بنایا تھا اس کی ضرورت کیوں آئی؟ دراصل شیخ محی الدین ابن عربی کی کتاب فصول الحکم میں یہ پیش گوئی موجود ہے کہ دنیا کا آخری کامل انسان چین میں پیدا ہونے والا ایک لڑکا ہوگا. چنانچہ اپنے آپ کو شیخ کی پیشن گوئی کا مصداق قرار دینے کے لیے چینی الاصل بتایا. اب اگلا دعویٰ اس کا یہ تھا کہ وہ اسرائیلی اور فاطمی ہے. ٹھیک ہے جی. احادیث مبارکہ میں وارد ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. اب لہٰذا مرزا ملعون کے دعوی مہدویت کے بعد اس پر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ضروری ہے. تو جب تو آ گیا، جب تو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے لائے گا؟ لہٰذا ہوا یہ کہ خود ہی عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کر دیا اور مسیح موعود کہلانے لگا. لیکن اس میں مشکل یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ کے ننیحال اسرائیلی تھے،
لہٰذا مرزا ملعون نے اپنے دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک بار پھر اپنا خاندان تبدیل کیا اور خود اسرائیلی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو بقول شاعر، تم سے اب کیا کہیں، وہ چیز ہے داغ غم عشق، کہ چھپائے نہ چھپے اور دکھائے نہ بنے۔ تو یہ وجوہات تھی مختلف خاندان میں جم لگانے کی، لیکن اب اصل اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اپنا خاندان تھا کیا، اس کا خاندانی پس منظر کیا تھا۔ چونکہ جس شخص کو اللہ رب العزت نبی بناتے ہیں وہ خاندانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے انتہائی شریف اور اعلیٰ خاندان کا حامل ہوتے ہیں۔ اس کا خاندان خود لکھتا ہے کہ مرزا ملعون کا خاندان انگریزوں کا نسلی وفادار اور نمک خوار تھا۔ مرزا ملعون اپنے خاندان کی ان خدمات کا تعارف کراتے ہوئے لکھتا ہے کہ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ یعنی برطانیہ کا پکا خیر خواہ ہے۔ میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیر خواہ تھا، جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے، اور 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی تھی، یعنی 50 سوار اور گھوڑے بہم پہنچا کر عین زمانے غدر کے وقت سرکار انگریزی کی امداد میں دیے تھے۔ ان خدمات کی وجہ سے جو چٹھیات خوشنودی حکام ان کو ملی تھی، مجھے افسوس ہے کہ بہت سی ان میں سے گم ہو گئی، مگر 3 چٹھیات جو مدت سے چھپ چکی ہے ان کی نقلیں حاشیے میں درج کی گئی۔ پھر میرے والد صاحب کی وفات کے بعد، یعنی ابا جان تو جو ہے ان کے غدار وطن تھے، ملک و قوم کے غدار تھے، اسلام کے غدار تھے، وفادار برطانیہ تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد بڑا بھائی مرزا غلام قادر خدمات سرکاری میں مصروف ہو گئے۔ چلے جی، یہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے، اور جب تیموں کے گزر پر مفسدوں کا سرکار انگریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ سرکار انگریزی کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا، جی انگریزوں کی طرف سے شریک ہوئے۔ پھر اپنے والد اور بھائی کی وفات کے بعد ایک گوشہ نشین آدمی تھا، تاہم 17 برس سے سرکار انگریزی کی امداد اور تائید میں اپنی قلم سے کام لیتا۔ جدی پشتی یہ جو گورنمنٹ کے وفادار تھے برطانیہ کے، اور اپنی ملک قوم اور ملت کے دشمن اور غدار تھے۔ یہ اس کی بات جو بھی کچھ اسکرین پر تھا مکمل ایز اٹ از ہم نے وہاں پر نقل کیا اس کو، جو اس کی کتاب میں موجود، یعنی خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں یہ لوگ۔ اب ذرا اس کے بچپن کی طرف ہم نظر ڈالتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جیسے جوانی پاک اور صاف اور قابل اتباع ہوتی ہے، ایسے ہی بچپن بھی عام بچوں سے جدا ہوتا ہے، نہایت پروقار اور ہر قسم کے لہو و لعب سے پاک ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات میں لکھی گئی کتاب اس پر شاہد ہے۔ تو آئیے مرزا ملعون کے بچپن پر نظر ڈالتے ہیں کہ کیا مرزا کا بچپن ایک عام آدمی کے معیار پر پورا اترتا ہے، اور کیا مرزا ملعون کے بچپن میں کوئی ایسی خصوصیت ہے جو اسے عام بازاری لڑکوں سے ممتاز کر سکے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ وہاں حضرت صاحب بچپن میں چڑیاں پکڑا کرتے تھے، جی یہ بات تو پہلے بھی عرض کر چکے ہیں آپ سے ہم، اور چاقو نہیں ملتا تھا تو سرکنڈے سے ذبح کر لیتے تھے۔ اب بتائیں جی، ایک مدعی نبوت اور حرکتیں اس کی دیکھیں کہ جال لگا کے چڑیاں پکڑتے تھے اور اس کو سرکنڈے وغیرہ سے ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ اپنی کتاب میں خود انہوں نے اس بات کو لکھا۔ پھر ایک لطیفہ مزید کہ ایک دفعہ بچپن میں حضرت صاحب اپنی والدہ سے روٹی کے ساتھ کچھ کھانے کو مانگا، انہوں نے کہا کوئی چیز، شاید گڑ بتایا کہ یہ لے لو، حضرت نے کہا نہیں یہ میں نہیں لیتا۔ پھر والدہ نے کچھ اور چیز بتائی، حضرت صاحب نے اس پر بھی وہی جواب دیا۔ اب والدہ صاحب اس وقت کسی بات پر چڑی ہوئی، یعنی تپی ہوئی بیٹھی تھی، سختی سے کہنے لگی جاؤ پھر راکھ سے روٹی کھا لو۔ حضرت صاحب روٹی پر راکھ ڈال کر بیٹھ گئے اور گھر میں ایک لطیفہ ہو گیا۔ تو یہ بچپن کے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں ان کے، ایک دو ہم مثال کے طور پر یہاں پر پیش کرتے ہیں، صرف اس لیے بتانا مقصد ہے کہ مدعی نبوت کیا اس طرح کی حرکتوں کا حامل ہوا کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو مرزا قادیانی کے بچپن کے چند گوشے آپ کے سامنے رکھے، اس کے برعکس اولیاء اللہ کے بچپن کو دیکھ لیں۔ ان کا بچپن علم و حکمت، تقوی و طہارت اور خدا خوفی سے بھرا ہوتا ہے، اور ان کا بچپن ان کے روشن اور پاکیزہ مستقبل پر دلالت کرتا ہے، لیکن یہ معاملہ برعکس ہے۔ حضرات انبیاء کرام، اچھا جی یہاں سے دیکھیں اب اساتذہ پر آتے ہیں کہ اس کے اپنے اساتذہ کون ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دراصل تلمیذ الرحمن ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی سے علوم و معارف حاصل کرتے ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے استاد صرف اللہ رب العزت ہوتے ہیں،
چنانچہ حدیث شفاعت میں ہے کہ ایک منادی آ کر یہ اعلان کرے گا کہ امی نبی کہاں ہیں، تو انبیاء کرام علیہ السلام جواب دیں گے نا، سب کے سب جواب دیں گے کہ ہم تمام نبی امی ہیں، اسے ہم میں سے کس کی طرف بھیجا گیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کوئی استاد نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو وہ صرف پروردگار عالم اللہ رب العزت ہوا کرتے ہیں، تو دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا۔ اور اسی بات کا یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے امی ہونے کا اقرار خود مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی ہے۔ چنانچہ لکھتا ہے کہ تمام نفوس قدسیہ انبیاء کو بغیر کسی استاد یا تعلیم کے آپ ہی تعلیم اور تعریف فرما کر اپنے فیوز قدیم کا نشان ظاہر فرمایا، یعنی خود اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے استاد اللہ رب العزت ہے۔ چلے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اقرار فرما لے اس بات کا، یعنی مانتا ہے اس بات کو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا استاد پروردگار ہوتا ہے۔ تو اگر مرزا قادیانی کا دعویٰ درست ہوتا تو یقیناً اس کا بھی کوئی دنیاوی استاد نہ ہوتا، لیکن ہم اس کے اپنے قلم سے اپنی دنیاوی تعلیم کا حال لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو مثال تو مشہور ہے نا کہ دروغ گورا حافظہ نہ باشد، ٹھیک ہے، جھوٹ بولنے والوں کو یاد نہیں رہتا ہے کیا کیا جھوٹ بولا اس نے۔ چنانچہ مرزا ملعون خود اپنی تعلیم کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ بچپن کے زمانے میں میری تعلیم اس طرح ہوئی کہ جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا۔ استاد کا ادب ملاحظہ فرمایا نا کہ نوکر رکھا گیا، جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائی، اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔ اور جب میری عمر تقریباً 10 برس کی ہوئی تو ایک عربی خواہ مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے، جن کا نام فضل احمد تھا۔ تو میں خیال کرتا ہوں کہ چونکہ میری تعلیم خدائے تعالیٰ کے فضل کی ابتدائی تخم ریزی تھی، اس لیے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ فضل ہی تھا۔ مولوی صاحب موصوف جو ایک دیندار اور بزرگوار آدمی تھے، وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے، اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے۔ اور بعد اس کے جب میں 17 یا 18 سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا، ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والد نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لیے مقرر کیا، اور آخر ذکر مولوی صاحب سے میں نے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو جہاں تک خدا تعالیٰ نے چاہا حاصل کیا، اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھی، اور وہ فن طبابت میں بڑے حاذق طبیب تھے۔ یہ اپنی کتاب میں انہوں نے کتاب البریہ میں خود لکھا اس باتوں کو۔ تو خود اقرار کرتا ہے کہ نبوت جو انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں ان کا استاد سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہوتا، اور پھر خود اپنی پوری تعلیم کی تفصیل بتاتا ہے کہ انسانوں میں سے کس کس سے اس نے تعلیم حاصل کی۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ نبوت کے عالی مقام حاملین ظاہری پاکیزگی، باطنی شرم و حیا، دنیاوی معلومات سے بے رغبتی، قومی اقتدار کو وراثت بنانے سے انکار کے بنیادی نقوش کا مظہر ہوتے ہیں، اور اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، کہ مجھے مبعوث ہی اس لیے کیا گیا کہ عمدہ اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ تو یہ نبوت کے اخلاق ہوا کرتے ہیں کہ جو شخص جس کو اللہ رب العزت نبی بناتے ہیں ان کے اخلاق کو ایک چھوٹی سی لائن میں بتا دیا گیا، چھوٹی سی حدیث میں بتا دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ مرزا ملعون کا بھی ان صفات کا مظہر بنا۔ کیا مرزا ملعون میں ان پاکیزہ صفات کی کوئی جھلک تک کبھی پائی گئی؟ ام الخبائث یعنی شراب کا حرام ہونا کسی پر چھپا ہوا نہیں ہے۔ آج ہم اس امت کے ایک ایک فرد کو، ادنا سے فرد کو بھی منع کیا گیا کہ شراب نہیں پینی، حرام ہے، لیکن مرزا ملعون اسے استعمال کرتا تھا۔ چنانچہ حکیم محمد حسین قریشی صاحب قادیانی مالک دواخانہ رفیق الصحت لاہور کے نام ایک خط میں مرزا ملعون لکھتا ہے کہ اس وقت میاں یار محمد بھیجا جاتا تھا، آپ اشیاء خریدنی خود خرید دیں اور ایک بوتل ٹونک وائن کی پلومر کی دکان سے خرید دیں، مگر ٹونک وائن چاہیے، اس کا لحاظ رکھے رہے، باقی خیریت ہے۔ یہ اس کی کتاب کا عکس۔ اب یہ ٹونک جو ہے وائن ایک قسم کی طاقتور اور نشے دینے والی شراب ہے جو ولایت سے سیلڈ بوتلوں میں آتی تھی۔ تو بقول شاعر، جب پلومر کی ہو ٹونک وائن ہی سر پر سوار، تو کیوں نہ ہو الہام اس بدمست میخوار کو۔ تو شراب پیا کرتا تھا، شراب کا رسیا تھا۔ اب مزید دیکھتے ہیں
मिर्जा मलऊन नामहरम औरतों से भी मिला जुला करता था, बल्कि रातों में खिदमात भी लिया करता था। अब माजरत के साथ बहुत ज्यादा फिल्टर कर करके हमने कुछ दो तीन स्लाइड्स यहाँ पर बनाई है, वरना लिखने को दिखाने को बहुत कुछ है कि जो जो इसने बकवासियात लिखी है अपनी किताबों के अंदर, और जो जो कुछ ये करता रहा है। लेकिन सिर्फ इस कादियानी कौम, कादियानी उम्मत की आंखें खोलने के लिए ये दो तीन स्लाइड्स यहाँ पर मजबूरन हम बना रहे हैं, लिख रहे हैं, ताकि इस कौम के लोग देखें कि जिस शख्स को ये नबी मानते हैं, जिस शख्स को ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल मानते हैं, क्या वो शख्स नबी तो छोड़ें, एक आम इंसान कहलाने के भी लायक है या नहीं। तो मिर्जा मलऊन नामहरम औरतें के साथ खिलवत में होता था। चुनाचा मिर्जा बशीर अहमद लिखता है कि हजरत साहब के यहाँ एक बूढ़ी मुलाजमा मुसम्मात भानो थी। वो एक रात जबकि खूब सर्दी पड़ रही थी, हुजूर को दबाने बैठी। चूंकि वो लिहाफ के ऊपर से दबाती थी, इसलिए उसे पता ना लगा कि जिस चीज को मैं दबा रही हूं वो हुजूर की टांगे नहीं बल्कि पलंग की पट्टी है। ये अपनी किताब के अंदर इन्होंने खुद लिखा। चलें जी, अब ये मुमकिन है कि कोई बूढ़ी मुलाजमा होने का हुजूर तलाश है कि बहुत बूढ़ी मुलाजमा थी तो क्या होता है, खिदमत कर सकती है। तो अब मिर्जा की एक और मोहसिना डॉक्टर सैयद अब्दुल सत्तार शाह साहब की बेटी जैनब बेगम की खिदमत भी मुलाहिजा फरमाएं। कहती है, मैं 3 माह के करीब हजरत अकदस की खिदमत में रही। गर्मियों में पंखा वगैरह और इसी तरह की खिदमत करती थी। बसा औकात ऐसा होता कि निस्फ रात या उससे ज्यादा मुझको पंखा हिलाते गुजर जाती थी। मुझको इस असना में किसी किस्म की थकान और तकलीफ महसूस नहीं होती थी, बल्कि खुशी से दिल भर जाता था। 2 दफा ऐसा मौका आया कि इशा की नमाज से लेकर सुबह की अजान तक मुझे सारी रात खिदमत करने का मौका मिला। फिर भी इस हालत में मुझको ना नींद, ना गुनूदगी और ना थकान मालूम हुई, बल्कि खुशी और सुरूर पैदा होता था। जरा गौर करें कि इशा से लेकर फजर तक एक मर्द और एक औरत एक बंद कमरे में जब मौजूद हों तो वहां क्या कुछ ना हो रहा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हिफाजत फरमाए हम सबकी। खुद लिखा अपनी किताब। अजीब बात तो देखे ना कि जो हरकतें की वो अपनी किताबों में भी दर्ज की गई है। तो ये नहूसत है ऐसे शख्स के लिए जो खत्म अकीदा खत्म नबूवत पर डाका डालता है। अकल पे पर्दे पड़ गए। एक और डॉक्टरनी की खिदमत मुलाहिजा हो। डॉक्टर नूर मोहम्मद सब लाहौरी की एक बीवी डॉक्टरनी के नाम से मशहूर थी। वो मुद्दतों कादियान आकर मिर्जा कादियानी के मकान में रही और हुजूर की खिदमत करती थी। ये भी इन्होंने अपनी किताब के अंदर दर्ज कर दिया। इन हवाला जात के बावजूद, चूंकि हमने तो देखे ओरिजिनल किताबों का अक्स लगा दिया, उसके बावजूद अगर हम मिर्जा कादियानी को कुछ कहते हैं तो यकीनन कादियानी जमात इसे इल्जाम तराशी कहती है। इसीलिए अब घर की गवाही भी पेश कर देते हैं। चुनाचा कादियानी लाहौरी जमात के एक जिम्मेदार शख्स ने कादियानी खलीफा मिर्जा महमूद पर रंग रलियों के इल्जामात लगाए और इस सिलसिले में खत लिखा, और इसके बाद में यह खत कादियानी अखबार रोजनामा अल फजल में शाया भी हुआ। हजरत मसीह मऊद यानी मिर्जा कादियानी वलीउल्लाह थे। क्या कहता है ये? वलीउल्लाह थे, शैतान का दोस्त था ये। और वलीउल्लाह कभी कभी जिना कर लिया करते हैं, माज अल्लाह, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और अगर उन्होंने कभी कभी जिना कर लिया तो इसमें हर्ज क्या हुआ। फिर लिखा कि हमें हजरत मसीह मऊद यानी मिर्जा कादियानी पर एतराज नहीं, क्योंकि वो कभी कभी जिना कर लिया करते थे, अल्लाह की पनाह। तो देखिए, ये इनके अकायद, ये इनके जज्बात और ये इनकी हरकतें हैं कि खुद को वलीउल्लाह कहते हैं और फिर वलीउल्लाह पर जिना का इल्जाम लगाते हैं और फिर इस बात का इकरार भी करते हैं कि ये भी कभी कभार जिना किया करते थे। ये इस अखबार का अक्स, उसका तराशा, तारीख वगैरह सब मौजूद है। तो बकौल शायर, उक़बा की बात पर से जाता रहा ख्याल, दुनिया की लज्जतों में तबीयत बहल गई। तो इस तरह के ये लोग हैं। अब बताएं, जो शख्स इस तरह का अकीदा रखता हो, जो शख्स इस तरह की हरकतें करता हो, तो ए कादियानी कौम, ए कादियानी उम्मत, जरा बताओ तो सही, ऐसे शख्स को तुम अल्लाह का नबी मानते हो? अब तो अपनी आंखें खोलो, होश के नाखून लो। अगली बात करते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में शाइस्ता गुफ्तगू हर शख्स के अखलाक आलिया में शामिल होनी चाहिए। लेकिन मिर्जा मलऊन की जबान बेईनान से ऐसी ऐसी फहश गालियां निकली जिन्हें सुनकर शैतान भी पनाह मांगे। मिर्जा की तहजीब व शराफत से पहले जो हम बयान करेंगे आगे, खुद इसका अपना बयान देख लें। कहता है कि गालियां और बदजबानी करना तरीके शराफत नहीं, यानी शरीफों का रास्ता नहीं, शरीफों का काम नहीं है कि वो गालियां दे। बात बिल्कुल सही करता है,
بالکل زبردست بات کہی کہ گالیاں دینا، بد زبانی کرنا شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. اپنی کتاب کے اندر اس بات کو اس نے لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے اس کا بیٹا گالیاں دینے والے کی وجہ بتاتا ہے کہ اس کا بیٹا مرزا محمود گالیاں دینے کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جب انسان دلائل سے شکست کھاتا ہے اور ہار جاتا ہے تو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، اور جس قدر کوئی زیادہ گالیاں دیتا ہے اسی قدر اپنی شکست کو ثابت کرتا ہے. یعنی جو شخص گالیاں دے رہا ہو تو اس کی وجہ بتا دی کہ گالیاں دینے کی وجہ کیا ہے، کہ وہ شکست کھا رہا ہوتا ہے، دلائل سے ہار رہا ہوتا ہے. تو جناب وہ مشہور ہے نا کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت. تو مرزا ملعون کو جب اس کی اصلیت دکھائی گئی تو اب اس نے غصے میں آ کر لوگوں کو ننگی گالیاں دینا شروع کر دی. چنانچہ ایک مقام پر لکھتا ہے کہ میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کے علوم سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے اور میرے دعوے کی تصدیق کرتا ہے، مگر کنجریوں کے اولاد جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی بس وہ قبول نہیں کرتے. تو اب ذرا سوچیں، یہ اپنی کتاب کے اندر اس نے لکھا ہوا ہے، سوچیں ذرا کہ کس کو کہہ رہا ہے یہ کنجر، کس کو کہتا ہے یہ ہے میری اور آپ کی ماؤں کو، امہات کو کہہ رہا ہے. کیونکہ ہم لوگ اہل سنت اور مسلمان اس کی کتابوں کو، اس کو نہیں مانتے، تو ہم میں سے ہر ایک کی والدہ امہات کو اس طرح کی گالیاں بک رہا ہے. مزید ایک اور مقام پر لکھتا ہے کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی. ہمیں خنزیر کہتا ہے اور ہماری ماؤں بہنوں کو، بیویوں کو یہ کتیوں سے تشبیہ دے رہا ہے. اللہ غرق کرے اس شخص کو اور اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے. یہ اس کی کتاب کا حوالہ، اس کا اوریجنل اصل عکس یہاں پر اسکرین پر موجود ہے. تو اس طرح کی زبان استعمال کیا کرتا تھا. بتائیں نبوت کی زبان معاذ اللہ کے اس طرح ہوا کرتی تھی. مزید ایک مقام پر لکھتا ہے اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام یعنی زنا کی اولاد بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں ہے. تو ذرا دیکھیں یہ ایسے شخص کی زبان کا حال ہے جو خود کو نبی ہونے کا، مسیح ہونے کا، مہدی ہونے کا اور خدا ہونے کا دعوے دار ہے معاذ اللہ. مزید آگے چلتے ہیں، صرف مسلمانوں کو چھوڑیں، آگے دیکھیں پرمیشر ہندوؤں کے خدا کو کہا جاتا ہے. مرزا ملعون ہندوؤں کے خدا کو بھی گالی دیتا ہے. لکھتا ہے کہ پرمیشر ناف سے 10 انگلی نیچے ہے. سمجھنے والے سمجھ لیں اس بات کو. اب یہ سلائڈ کیوں بنائی، مطلب ہم نے ہندوؤں کو جو گالی دی اس کو یہاں پر کیوں لکھا، اس کی وجہ بھی یہاں پر جو سلائڈ بنائی اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں کہ کیوں ایسا ہوا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے رد عمل میں جب اس نے ہندوؤں کے جو ہستی ہیں، ان کی بزرگ ہستی ہیں، ان کو گالی دی، تو اس کے رد عمل میں ہندوؤں نے نہ صرف اپنے جلوسوں میں دین اسلام اور ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، بلکہ مسلمانوں کی دل آزاری پر مبنی ایک کتاب تھی ستیارتھ پرکاش، یہ لکھی، جس کے پہلے ایڈیشن میں صرف 13 ابواب تھے، جس میں مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی تھی. جب مرزا ملعون کی طرف سے ہندوؤں کی مذہبی شخصیات کو گالیاں دی گئی تو پھر ایک اور یعنی 14ویں باب کا اضافہ کیا گیا، جس میں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناقابل بیان بد زبانی کی. مطلب ہمارے ساتھ تو معاملہ کیا ہی کیا، ہندوؤں کو چھیڑ کر انہوں نے کیا کیا کہ خود وہاں پر بھی ایک محاذ کھول دیا. بقول شاعر شیطان اس کو دیکھ کے کہتا تھا رشک سے، بازی یہ مجھ سے لے گیا تقدیر دیکھیے. بالکل شیطان سے بڑھ کر ملعون اور مردود ہے یہ. اب اگلا مرحلہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں مالی طور پر یہ کیسا بدعنوانی ہے جو اس کے تھی، وہ کس طرح کی تھی. اس نے اخلاق کے اعتبار سے تو کس طرح عاری شخص ہے یہ آپ نے دیکھ لیا، خاندانی اعتبار سے کس طرح نچلا تھا یہ آپ دیکھ چکے. اب دیکھتے ہیں کہ مالی بدعنوانی اس کی کیسی تھی. 1879 میں ایک اشتہار شائع کیا جس میں اس نے لکھا کہ روشن ہو کہ اس خاکسار نے ایک کتاب متضمن اثبات حقانیت قرآن و صداقت دین اسلام ایسی تالیف کی ہے جس کے مطالعے کے بعد طالب حق سے بجز قبولیت اسلام اور کچھ بننا پڑے. یعنی میں ایک ایسی کتاب لکھ رہا ہوں یا لکھنے جا رہا ہوں کہ ایسی عظیم کتاب ہوگی کہ جو بھی اس کو پڑھے گا پڑھتے ہی مسلمان ہو جائے گا، اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا. میں نے پچھلی نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ ابتدا جو اس بدبخت نے کی تھی یہ مبلغ اسلام کے طور سے کی تھی اور لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا کرتا تھا. تو اس نے اسی طرح سے یہ اعلان کر دیا اور پھر کتاب کے مندرجات بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہم نے
طرح کا فطور اور فساد دیکھ کر کتاب براہین احمدیہ کو تالیف کیا تھا، یعنی نام بھی بتا دیا، اور کتاب موصوف میں 300 مضبوط اور محکم عقلی دلیل سے صداقت اسلام کو فی الحقیقت آفتاب سے بھی زیادہ روشن کر دکھلایا، تعریفیں کر رہا ہے، بڑی بڑی باتیں اس کتاب کے بارے میں کر رہا ہے۔ پھر اس کتاب کی ضخامت، یعنی بتا رہا ہے کہ کتنی بڑی کتاب ہوگی، کہتا ہے کہ کتاب حاضہ بڑی مبسوط کتاب ہے، یہاں تک کہ جس کی ضخامت 100 جز سے زیادہ، 100 جلدوں سے زیادہ پر یہ کتاب ہوگی، اتنی مبسوط اور ضخیم کتاب یہ ہوگی۔ چلے جی، ایسا ایسا اس نے اعلان کر دیا کہ اس طرح کی کتاب کہ لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے، پڑھے گا جو بھی شخص تو مسلمان ہوتا جائے گا، ایسے ایسے محکم اور عقلی دلائل موجود ہوں گے۔ لیکن ہوا کیا جی، مسلمانان ہند نے اپنے دینی جذبے کے تحت کتاب کی پیش کی رقم ادا کر دی۔ مسلمان آپ کو پر جانتے ہیں کہ جہاں پر دین اور خیر خواہی کا کام ہونا، وہ دل کھول کر ہی اپنے عطیات اور چندہ دیتے ہیں، اپنے جان کو قربان کر دیا کرتے ہیں یہ لوگ۔ لیکن کتاب کے نام پر ان کے حصے میں 1879 سے 1884 تک، یعنی 5 سالوں تک کا انتظار، اور ملا کیا؟ صرف 562 صفحات پر مشتمل 4 حصے ہاتھ لگے۔ بس جی، 5 سالوں میں پیسے گئے ختم۔ ان حالات کے پیش نظر مولانا محمد حسین بٹالوی نے مرزا ملعون پر براہین احمدیہ کی رقم میں خرد برد کا الزام لگایا۔ بالآخر مولانا بٹالوی کا خدشہ سچ ثابت ہوا، اور باقی ماندہ کتاب کی طباعت اور اشاعت سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے مرزا ملعون لکھتا ہے کہ ابتدا میں جب یہ کتاب تالیف کی گئی تھی اس وقت اس کی کوئی اور صورت تھی، پھر بعد میں اس کے قدرت الہیہ کی ناگہانی تجلی نے اس احقر عباد کو موسیٰ کی طرح ایک ایسے عالم سے خبر دی جس سے پہلے خبر نہ تھی، یعنی یہ عاجز بھی حضرت ابن عمران کی طرح اپنے خیالات کی شب تاریک میں سفر کر رہا تھا کہ ایک دفعہ پر پردہ غیب سے انی انا ربک کی آواز آئی، اور ایسے اسرار ظاہر ہوئے کہ جن تک عقل اور خیال کی رسائی نہ تھی۔ سب اس کتاب کا متولی اور محتمم ظاہراً و باطناً حضرت رب العالمین ہے، اور کچھ معلوم نہیں کہ کس اندازہ اور مقدار تک اس کو پہنچانے کا ارادہ ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ جس قدر اس نے جلد چہارم تک انوار حقیقت اسلام کے ظاہر کیے ہیں، یہ بھی اتمام حجت کے لیے کافی ہے۔ چلے جی، اپنی اس مالی بدعنوانی کو پروردگار کے سر پہ اس نے ڈال دیا، اور 50 جز کی جگہ 5 پر اکتفا کی وجہ بھی بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، چونکہ وعدہ تو اس کا یہ تھا کہ 50 جز لکھوں گا، جس کے لیے اس نے مسلمانوں سے پیسے بھی لیے، لیکن 5 جز پر آ کر اس کی بیٹری ختم ہو گئی، پیٹرول ختم ہوا، وجہ تو بتانی تھی۔ تو کہتا ہے کہ پہلے 50 حصے لکھنے کا ارادہ تھا، مگر 50 سے 5 پر اکتفا کیا گیا، اور کیونکہ 50 اور 5 کی عدد میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے، اس لیے 5 حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ جناب اس کے یہاں پر 50 اور 5 میں سوائے نقطے کا اور کوئی فرق ہی نہیں ہے، بقول شاعر کہ ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا۔ تو قربان جائے مرزا ملعون کی دیانت پر، کیا خوب وعدہ پورا کیا، اور کیا یہ ہے مرزائی شرافت کا معیار؟ بقول شاعر خوف خدائے پاک دلوں سے نکل گیا، آنکھوں سے شرم سرور کون و مکاں گئی۔ اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا ملعون اپنی باتوں میں کتنا سچا تھا، کیسی کیسی تضاد بیانیاں، صبح کچھ بولتا تو شام کو کچھ کہتا۔ ایک مدعی نبوت کیا اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کی زبان کبھی کچھ بولے تو کبھی کچھ بولے؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی ایک کذاب اکبر، جھوٹا ترین شخص تھا، جس کی کتابوں میں اس قدر تضاد ہے کہ کہیں سلجھائے سلجھ نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ مرزائی حضرات کی جان کو بناتی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ مرزا قادیانی کی کتابوں سے اس کو سچا ثابت کرو، جس کی وجہ یہی تضاد بیانیاں، جھوٹ، گالی گلوچ، گستاخیہ اور عجیب عجیب اوٹ پٹانگ قسم کے دعوے ہیں۔ لیکن تضاد بیانے سے پہلے ایسے شخص کے بارے میں مرزا ملعون کا فیصلہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ بقول شاعر بات وہ کہی ہے کہ جس بات کے 100 پہلو ہوں، کوئی تو پہلو رہے بات بدلنے کے لیے۔ چنانچہ مرزا ملعون لکھتا ہے
کہ مگر صاف ظاہر ہے کہ کسی سچی اور عقل مند اور صاف دل انسان کی کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا. یعنی صاف دل انسان جب بھی کوئی بات کرے گا ہمیشہ ایک بات کرے گا، ایسا نہیں ہوگا کبھی کچھ بات کرے تو کبھی کچھ بات کرے. ہاں اگر کوئی پاگل اور مجنون یا ایسا منافق ہو کہ خوش آمد کے طور پر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہو، اس کا کلام بے شک متناقض ہوتا ہے. یعنی پاگل مجنون شخص ہی ایسا ہوگا نا جو صبح شام الگ الگ باتیں کرتا ہوگا. مزید ایک مقام پر لکھتا ہے کہ اور جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے. یعنی جھوٹا شخص ہوگا جو صبح شام الگ الگ باتیں کرے گا. ٹھیک ہے، بات تو بالکل صحیح کر رہی ہے. چلیں گے اسی کے اصول پر، اسی کے پیمانے میں، اسی کے ترازو میں اس کو ہم تولتے ہیں کہ جس شخص کے کلام میں تضاد ہو اس کے لیے مرزا ملعون کا فیصلہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ جھوٹا ہے، پاگل ہے، مجنون ہے. تو آئے یہ مرزا قادیانی کے خود اپنے قیام کردہ معیار کے مطابق اس کی تحریروں کو ملاحظہ فرمائیں کہ کیا خود اس پر پورا اترتا ہے. وہ ایک مقام پر کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ہرگز نہیں بدل سکتا. پھر ایک موقع پر آ کر کہتا ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں کے لیے اپنا قانون بدل لیتا ہے، مگر وہ بدلنا بھی اس کے قانون میں ہی داخل ہے. جناب تو صبح کچھ تو شام کو کچھ. ایک مقام پر کہتا ہے کہ یہ تو سچ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا نا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے وطن میں جا کر فوت ہو گئے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے بالکل. پھر ایک مقام پر آ کر کہتا ہے کہ بعد اس کے مسیح اس زمین سے پوشیدہ طور پر بھاگ کر، ایک نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ پوشیدہ طور پر بھاگ کر کشمیر کی طرف آ گیا اور وہیں پر فوت ہوا. اللہ کی پناہ. یہ انشاءاللہ ہم اگلی سلائیڈ میں بتائیں گے بھی کہ کشمیر میں ایک مقام پر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو ثابت بھی کرتا ہے، اور وہاں پر بورڈ شوڈ بھی لگے ہوئے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. تو اچھا جی، پھر ایک مقام پر آ کر کہتا ہے کہ اس عاجز نے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کرتے ہیں. فرق سمجھ لیجیے، مسیح موعود سے مراد یہ کہ ایسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جن کے واپسی کا وعدہ کیا گیا کہ وہ آئیں گے. یہ کہتا ہے بھائی میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں وہ آنے والا عیسیٰ ہوں، بلکہ میرا دعویٰ یہ تھا کہ میں مسیح موعود یعنی ان کے جیسا ہوں. وہ نہیں ہوں بلکہ ان کے جیسا ہوں. تو میرا دعویٰ یہ ہے. لیکن کم فہم لوگ جن کی سمجھ میں بات نہیں آتی نا، انہوں نے مجھے وہ عیسیٰ سمجھ لے جو آنے والے ہیں. پھر لیکن کیا کہیں، جھوٹا آدمی بھول جاتا ہے کیا بولا. آگے چل کر کہتا ہے کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں وہ مسیح موعود ہوں جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کی تمام پاک کتابوں میں پیش گوئیاں ہیں کہ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا. پھر ایک مقام پر کہتا ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم اس امت کے شمار میں ہی آ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ جب آقا اور قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو ایک نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے، ایک متبع اور تابع ہونے کی حیثیت سے آئیں گے. لیکن آگے چل کر پھر یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو امتی قرار دینا ایک کفر ہے. تو اپنی باتیں کہہ کر بھول جاتا تھا، یا جب جو موقع آیا ویسا دعویٰ کر دیا کرتا تھا. تو بہت زیادہ تضاد بیانی اس کی قول اقوال میں ہے. پھر ایک مقام پر کہتا ہے کہ ابتدا سے میرا یہی مذہب ہے کہ میرے دعوے کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر یا دجال نہیں ہو سکتا. یعنی اس کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہتا تھا یہ. پھر آگے چل کر کہتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیش گوئی موجود ہے. نہ جانے اتنی تعداد بیانے ان کی قوم کے لوگوں کو پتہ بھی ہے یا نہیں. پھر ایک مقام پر کہتا ہے کہ حالانکہ وہ خدا وعدہ کر چکا ہے کہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول نہیں بھیجا جائے گا. یعنی مانتا تھا کہ حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. پھر بعد میں آ کر کہتا ہے کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا ہے. یعنی جی خود کو تو رسول کہہ دیا، لیکن خدا بھی وہی خدا مانتا ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا. نہ جانے اس کی قوم کے لوگ ان ساری باتوں کو پڑھتے بھی ہیں یا نہیں، یہ باتیں ان تک پہنچی بھی ہے یا نہیں، کہ جو ایک ذی عقل شخص ان تمام باتوں کو دیکھے گا تو ایسے شخص کو نبی تو درکنار ایک عام انسان نہ کہلائے. تو یہ کچھ تضاد بیانیہ تھی. اب آگے چل کر مزید اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام انسانوں میں اللہ تعالیٰ کا بہترین انتخاب ہوتے ہیں. انہیں نبوت اور رسالت ایسے عظیم ترین منصب سے سرفراز و ممتاز کیا جاتا ہے. انہیں جہاں دیگر اعلیٰ ترین اوصاف حمیدہ سے نوازا جاتا ہے، وہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صحت نہایت قابل رشک ہوتی ہے.
تاکہ لوگ ان کے قریب آنے جانے میں حجاب محسوس نہ کریں۔ اسی طرح وہ ایسے امراض سے محفوظ رکھے جاتے ہیں جو کسی بھی طرح خطرناک یا بدبودار ہو، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اخلاق کے اعتبار سے بھی انتہائی کامل اور اعلیٰ ہوں گے، اور صحت کے اعتبار سے بھی انتہائی اعلیٰ صحت اور کامل ہوں گے۔ لہذا حضرت ایوب علیہ السلام کے مرض کی جو تفصیلات بعض کتب میں لکھی ہے وہ اسرائیلی روایت پر مبنی اور ناقابل اعتبار ہے، اس پر کوئی آیت، کوئی قرآن کریم کی آیات یا احادیث مبارکہ موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام بیماریوں سے پاک ہوا کرتے ہیں، ایسی بیماریاں جس کی وجہ سے لوگ ان کے پاس آنے سے کترائیں، اور اس کا اقرار خود مرزا ملعون کو بھی تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام ایسی بیماریوں سے پاک اور منزہ تھے۔ چنانچہ ایک مقام پر لکھتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے مامور، انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے مامور جو ہوتے ہیں یہ خبیث اور ذلیل بیماریوں سے محفوظ رکھے جاتے ہیں، مثلاً آتشک اور جذام یا کوئی ایسے ذلیل مرض ہوتا ہے، ان تمام بیماریوں سے انبیاء کرام پاک ہوا کرتے ہیں۔ بات بالکل صحیح کرتا ہے۔ اور جب مرزا ملعون کو اپنی صحت کے متعلق معصیت کا خیال گزرا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر الہام بھیجا کہ ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لیا ہے۔ اس یقین دہانے کے باوجود اب مرزا ملعون کے بیمار وجود پر نظر ڈالتے ہیں کہ مرزا ملعون کو کون کون سی بیماریاں لاحق تھی۔ یعنی یہ طے ہو گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اس طرح کی بیماریوں سے پاک ہوا کرتے ہیں، یہ ہم بھی کہتے ہیں اور یہ مرزا ملعون بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی کے پیمانے پہ اس کو تولتے ہیں جی۔ چنانچہ ایک مقام پر مرزا ملعون لکھتا ہے کہ دیکھو میری بیماری کی نسبت بھی حضرت نے پیش گوئی کی تھی جو اسی طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان پر سے جب اترے گا تو وہ زرد چادریں اس نے پہنی ہوں گی، 2 زرد چادریں اس نے پہنی ہوں گی۔ تو اسی طرح مجھ کو 2 بیماریاں ہیں، ایک اوپر کی دھڑ کی اور ایک نیچے کی دھڑ کی، یعنی مراق اور کثرت بول۔ یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ 2 چادریں اوڑھے ہوئے اتریں گے، اس 2 چادروں سے مراد اس نے 2 بیماریاں لے لیں اور اپنی 2 بیماریوں پر اس کو فٹ بھی کر دیا اس کو۔ یہ جی اپنی کتابوں میں خود اس بات کو لکھتا ہے۔ یہ ایک مقام پر لکھتا ہے کہ مجھے کئی سال سے ذیابطیس کی بیماری ہے، 15-20 مرتبہ روزانہ پیشاب آتا ہے، اور بعض دفعہ 100 دفعہ ایک دن میں پیشاب آیا، اور بوجہ اس کی کہ پیشاب میں شکر ہے۔ کبھی کبھی خارش کا عارضہ بھی ہو جاتا ہے اور کثرت پیشاب سے بہت ضعف تک نوبت پہنچتی ہے۔ چلیں جی، یہ نبی ان کا مدعی نبوت ہے۔ مجھے 2 بیماریاں مدت دراز سے تھی، ایک شدید درد سر جس میں بےتاب ہو جاتا تھا اور ہولناک عوارض پیدا ہو جاتے تھے، اور یہ مرض قریباً 25 برس تک دامن گیر رہی، اور اس کے ساتھ دوران سر بھی لاحق ہو گیا، اور طبیبوں میں نے لکھا ہے کہ ان عوارض کا آخر نتیجہ مرگی ہوتی ہے۔ ایک مقام پر لکھتا ہے کہ اس عاجز کی عمر اس وقت 50 برس سے کچھ زیادہ ہے، اور ضعیف اور دائم المرض اور طرح طرح کے مرض میں مبتلا ہے۔ پھر ایک مقام پر لکھتا ہے کہ میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا، اور میں بہت سے امراض کا نشانہ رہ چکا تھا، اور 2 مرضیں یعنی ذیابطیس اور درد سر مع دوران سر قدیم سے میرے شامل حال تھی، جن کے ساتھ بعض اوقات تشنج قلب بھی تھا، اس لیے میری حالت مردمی کالعدم تھی اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔ ایک مقام پر اپنے حافظے کی ابتری بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میرا حافظہ بہت خراب ہے، اگر کئی دفعہ کسی کی ملاقات ہو تب بھی بھول جاتا ہوں۔ تو یاد دہانی عمدہ طریقہ ہے، حافظے کی یہ ابتری ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ اور مرزا ملعون کا بیٹا مرزا بشیر احمد لکھتا ہے کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کئی دفعہ حضرت مسیح موعود سے سنا ہے کہ مجھے ہسٹیریا ہے۔ بعض اوقات آپ مراق بھی فرمایا کرتے ہیں۔ اب ہسٹیریا لفظ کو ذہن میں رکھیے کہ یہ لفظ کیوں کہا گیا، اور اس سلائیڈ کو ہم یہاں پر کیوں لے کر آئے کہ مریض سے ہسٹیریا کا۔ تو اب ذرا ہسٹیریا مراق کے مریض کے بارے میں ڈاکٹر اور طبیب کیا فرماتے ہیں، کیونکہ یہ مطالعہ قادیانیت کو سمجھنے میں مفید رہے گا۔ چنانچہ ڈاکٹر شاہنواز قادیانی لکھتا ہے کہ ایک مدعی الہام، یعنی جس کو الہام ہوتا ہو یا جو نبوت کا دعوے دار ہو، جس کو وحی آتے ہو، اس کے متعلق اگر یہ ثابت ہو جائے
کہ اس کو ہسٹیریا یا مالی خولیا یا مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعوے کی تردید کے لیے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ یہ ایک ایسی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی عمارت کو بیخ و بند سے اکھیڑ دیتی ہے۔ تو جو ہسٹیریا کا مریض ہوگا وہ اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ رہے گا۔ مرزا ملعون کی اپنی تحریروں کے مطابق 20 سے زائد امراض میں وہ مبتلا تھا، اور جو غیر قادیانی حضرات ہیں ان کے مطابق 100 سے زیادہ بیماریاں شمار کی گئی۔ تو خدائی ٹھیکے کے باوجود مرزا ملعون کی صحت کی یہ حالت ذات بلا شبہ قابل غور ہے، اور شاہنواز قادیانی کا مبنی برحقیقت تبصرہ دل کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اب ذرا اس کی تصنیفات پر بھی نظر ڈالتے ہیں کہ مرزا کی تصنیفات جس پر مرزائیوں کو بڑا ناز ہے اس کا بھی کچھ جائزہ لیتے ہیں۔ تو مرزا ملعون کا سب سے پہلا علمی کارنامہ، اول تو ابھی سارے اس کے علمی کارنامے دیکھ چکے ہیں پچھلی سلائیڈوں میں، جتنے بھی ہم نے حوالے آپ کو عکس دیے ہیں یہ ساری انہی لوگوں کی کتابیں ہیں، تو وہ ساری چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں۔ پھر بھی جس کا سب سے پہلا علمی کارنامہ یعنی براہین احمدیہ، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ ابتدا میں 50 جلدوں، 150 جز، 300 دلائل اور 2500 صفحات پر مشتمل کتاب کس طرح پہلے 4 جلدوں پھر 562 صفحات میں پھر 5ویں جلد کے بعد سمٹ گئی اور خدا کی ذمہ داری ٹھہری، اور 50 کے بجائے 5 سے مرزا ملعون کا یہ وعدہ پورا ہو گیا۔ تو بہرحال یہاں پر اس کی علمی حیثیت پر گفتگو مقصود ہے۔ تو مرزا ملعون نے براہین کے اشاعت سے پہلے جو طوفان خیز پروپیگنڈا کیا تھا اس سے لوگ سمجھنے لگے تھے کہ کیسی نادر الوجود چیز ہوگی، لیکن جب شائع ہوئی تو اس شعر کا مصداق تھی کہ بقول شاعر بہت شور سنتے تھے پہلو میں جس کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ پہلی 4 جلدوں میں سے پہلی جلد تو خود براہین کے جلی خط اشتہار کی نظر ہو گئی، باقی جلدوں میں مضمون شروع تو ہوئے لیکن ان کی بنیاد ٹھوس علمی بنیاد پر مبنی ہونے کے بجائے مرزا ملعون کے اپنے ہی من گھڑت الہامات اور مکاشفات پر رکھی گئی تھی۔ پیچھے اب دیکھ چکے ہیں ان چیزوں کو، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرزا ملعون نے مذہب کی آڑ لے کر اپنے تمام نفسانی مقاصد حاصل کر لیے، لیکن مذہب اسلام کو ان سے کوئی فائدہ نہ پہنچا، بلکہ براہین کے تلخ اور جارحانہ لب و لہجے اور مبارزانہ انداز کی وجہ سے اسلام اور دیگر مذاہب کی خلیج مزید بڑھتی گئی، اور رد عمل کے طور پر انہوں نے اسلام اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین شروع کر دی۔ پیچھے میں نے سلائیڈ میں یہ بات بتا دی تھی آپ کو۔ نیز اگر براہین احمدیہ میں سے مرزا کے الہامات اور مکاشفات کو الگ کر دیا جائے، سب جھوٹ اور بکواسات تھے، تو بقیہ علمی ابحاث جو ہیں وہ دیگر علماء کی مرہون منت ہے، جس کا اقرار خود مرزا کو بھی ہے، اور ضمن میں مولوی محمد فضل خان، مولوی چراغ علی، حکیم نور الدین اور مولوی محمد علی وغیرہ اہل علم کے نام آتے ہیں۔ چنانچہ مرزا ملعون نے مولوی چراغ علی، مولوی محمد فضل خان اور مولوی نور الدین کو علمی معاونت کے لیے خط لکھے۔ اور مرزا کی دیگر تصنیفات کے مضامین کچھ یوں ہیں: مسلمانوں کو حکومت برطانیہ کی اطاعت پر ابھارنا، جہاد کی ممانعت اور حکومت برطانیہ سے اپنی اور اپنے خاندان کی وفاداری میں مبالغہ آرائی، علماء حق جو مرزا ملعون کو آئینہ دکھاتے تھے انہیں گالیاں دینا، اپنے کشف و الہام کے انبار، مبارزت وغیرہ۔ تو ان عنوانات سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ان تصنیفات کا مقصد اسلام کی خدمت ہرگز نہیں تھا، بس یہی عنوانات تھے اس کی کتابوں کے۔ تو ان عنوانات سے پتہ چل سکتا ہے کہ اسلام کی خدمت تو نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ کن لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے بہت زیادہ واضح ہے ان میں۔ اب آتے ہیں اس کے عبرتناک انجام کی طرف۔ جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی کو درجنوں بیماریاں لاحق تھی، اور یہ بیماریاں ساری زندگی اس کے ساتھ چمٹی رہی، لیکن مرزا ملعون کی عبرتناک موت نے بھی مرزا ملعون کو جھوٹا اور کذاب ثابت کیا۔ یعنی جو بیماری اس کو لاحق تھی بقول اس کو نبیوں کو نہیں ہوتی ایسی بیماریاں، تو جب یہ بیماری اس کے ساتھ چمٹ گئی تو اس سے تو ثابت ہو گیا کہ یہ شخص نبی نہیں ہے، لیکن اس کی عبرتناک جو موت ہوئی اس نے بھی اس کو جھوٹا اور کذاب ثابت کیا۔ چنانچہ مرزا ملعون ایک جگہ پر لکھتا ہے کہ اے بدقسمت بدگمانو، کیا ممکن ہے کہ کوئی خدا پر جھوٹ باندھے اور پھر اس کے دست قہر سے بچ جائے؟ خدا جھوٹوں کو ہلاک کرے گا، اور وہ جو اپنے دل سے باتیں بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کا الہام ہے، وہ ہلاک کیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے دلیری کر کے خدا پر بہتان باندھا۔ تو خود اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جو خدا پر جھوٹ باندھے گا نا
تو وہ کیا ہوگا؟ ہلاک کیا جائے گا، اور خدا کے دستے خیر سے بچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو خود اس کا اقرار ہے، خدا پر جھوٹ بولنے والے کا انجام عبرتناک ہوگا اور بری موت ہوگی اس کی۔ چلیے جی، پھر اسی کے پیمانے میں اسی کو تولتے ہیں، اور مرزا ثناء اللہ مرسلی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اگر میں ایسا ہی کذاب اور جھوٹا ہوں جیسے کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر ایک پرچے میں مجھے یاد کرتے ہیں، تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں۔ مرزا ثناء اللہ اس کو جھوٹا کذاب کہا کرتے تھے، تو انہیں چیلنج کر دیا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ کی زندگی میں یعنی پہلے میں مر جاؤں، اور اگر میں کذاب اور جھوٹا نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبے سے مشرف ہوں اور مسیح موعود ہوں، تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ مکذبین کی سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ پس اگر وہ سزا جو انسانوں کے ہاتھ سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے، جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی ہی میں وارد ہوں نہ ہوئی، تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوں۔ یعنی مرزا ثناء اللہ سے دعویٰ کیا کہ اگر میں جھوٹا ہوں، اگر آپ جھوٹے ہو، تو آپ میری زندگی میں مجھ سے پہلے ہلاک ہو جاؤ گے، اور یہ ساری بیماریاں، یہ طاعون اور ہیضہ اور اس طرح کی بیماریاں، مہلک بیماریاں جو آپ پر لاگو ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اور اگر آپ سچے ہوں تو یہ سارے معاملات میرے ساتھ ہوں۔ تو اب یہ دو باتیں ہو گئی، پہلے اس نے دعویٰ کیا کہ اللہ رب العزت ایسے شخص پر جو اس پر جھوٹ باندھے اس کو عبرتناک سزا دیتا ہے، بری موت دیتا ہے۔ پھر اس چیلنج کے اندر بھی اس نے اس بیماریوں کے نشاندہی بھی کر دی کہ اگر آپ اور میرے درمیان، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر یہ ساری بیماریاں ہو جانی چاہیے۔ اب دیکھیے آگے ہوتا کیا اس کے ساتھ۔ تو اس پیش گوئی کے تقریباً 1 سال بعد مرزا قادیانی کی موت نے آخری فیصلہ کر دیا، اور آئینہ دکھانے والے کے لیے موت کی پیشن گوئی کرنے والا بالآخر اپنی پیشن گوئی کا مصداق خود ٹھہر گیا، اور اس کی موت نے ثابت کر دیا کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں تھا، کیونکہ اس کی موت مولانا ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں بقول خود مرزا کے خدائی ہاتھوں کی سزا سے ہوئی، اور 26 فروری 1908 صبح 10:30 بجے بوجہ وبائی ہیضہ جہنم واصل ہو گیا۔ تو مرزا ثناء اللہ امرتسری سے یہی کہا تھا نا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو ہیضہ و طاعون کی بیماری میں مروں، تو دیکھیں ہیضہ کی بیماری میں مرا، اور کہا تھا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو تجھ سے پہلے میں مر جاؤں، تو دیکھو مرزا امرتسری سے پہلے یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری سے پہلے خود جہنم واصل ہوا۔ اور کیا کہا تھا اس نے کہ خدا پر جو جھوٹ باندھے وہ بری موت مرتا ہے، تو یہ دیکھیں ایک بری موت مرا یہ۔ تو بقول شاعر اس حال کے اوپر کہ لکھا تھا کاذب مرے گا بیشتر، قول کا پکا تھا پہلے مر گیا۔ اب جناب قادیانی قوم کیسے ہضم کرے اس کو؟ تو کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی موت ہیضے سے نہیں ہوئی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی موت کس عرضے سے ہوئی؟ چلیں جی لیجئے، مرزا قادیانی کے نام نہاد صحابی اور خسر میر ناصر نواب کی ثقہ روایت سے خود مرزا قادیانی کا اپنا اقرار صالح ملاحظہ فرمائے۔ آپ لوگ تو نہیں مانتے کہ وہ وبائی ہیضے سے مرا ہے، لیکن آپ کے اپنے گھر کی گواہی اور انہی کا جناب صحابی قریبی ترین شخص اس کی گواہی پیش کرتے ہیں۔ لکھتا ہے کہ حضرت مرزا ملعون صاحب جس رات کو بیمار ہوئے، اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کر سو چکا تھا۔ جب آپ کو سخت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا۔ جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کوئی ایسی صاف بات میرے خیال میں آپ نے نہیں فرمائی، یہاں تک کہ دوسرے روز 10 بجے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو لیجئے جناب، بہت بری موت کی 3 مرحلے اللہ رب العزت خود مرزا قادیانی کی زبان و قلم سے طے کرا دیے۔ یعنی کیا کہتا تھا؟ پہلے سے لکھوا دیا کہ جھوٹا جو ہوتا ہے وہ بہت بری موت مرتا ہے، تو پہلے سے یہ بات لکھوائی گئی، چلیں یہ بہت بری موت مرتا ہے تو یہ مرا بری موت۔ دوسرا، پھر اس کی تعین و تشخیص بھی اسی کے قلم سے کرا دی کہ طاعون اور ہیضے کی موت ہی وہ بری موت ہے جو بطور سزا خدا تعالیٰ کے ہاتھوں سے کسی سرکش مفتری کو دی جاتی ہے۔ تو جناب دیکھیں، ہیضے کی بیماری میں مرا اور بری موت مرا۔ پھر خود اسی کی زبان سے یہ اقرار بھی کروایا کہ وہ وبائی ہیضے سے بہت بری موت مر رہا ہے، اور یہ اقرار ریکارڈ پر بھی موجود ہے۔ تو بری موت مرا بھی، اسی سے تعین و تشخیص بھی کروائی، خود اس کی زبان سے اقرار بھی کروائی کہ وہ اس بیماری میں مر رہا ہے، بری موت مر رہا ہے۔ تو یہ انجام ہوتا ہے جو عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے جناب۔ تو آج کی نشست میں مرزا ملعون کی شخصیت اور کردار کو خود مرزا ملعون اور دیگر قادیانی حضرات کی اپنی تحریرات کے آئینے میں بیان کیا،
جس کا حاصل یہ ہے کہ مرزا ملعون کی شخصیت اور کردار ایک عام شریف آدمی کے معیار پر بھی پورا نہیں اترتا، چاہے جائے کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے۔ تو بقول شاعر، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں خاتم النبیین شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔